یہ دیکھیں اب میرے دوستوں، یہ دیکھیں یہ پہاڑ، یہ جبل رحمت، ان کے یہ مقام ہے جو ماں حوا باپ آدم سے دوسرے سے ملاقات ہوا. وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو میرے دوستو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. لوگوں کی چڑھنے کے طریقہ نہیں ہے. لوگ جگہ جگہ کوئی راستہ بھی ہے، آج کل راستہ بند بھی کر دیا. لوگ چڑھنے کے مختلف راستہ ہیں. جب اس سے پہلے ہم نے چڑھا بہت آسانی کے ساتھ چڑھ گئے تھے. اس وقت میں ان جگہوں پہ جو ہے چڑھنے بھی نہیں دے رہے. پیچھے کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں. آ جاؤ. ہم پہلے جہاں سے چڑھنے کی کوشش کی، وہاں چڑھ نہیں سکا. کو یہ بتاتا چلوں کہ آباد کی پہاڑی پر چڑھنا نہ سنت ہے اور نہ ہی ایسی عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ اور نہ ہی عمرے میں اور نہ ہی کسی اور موقع سے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ والے دن اس پہاڑی کے نیچے مشرقی جانب کسی چٹان کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا فرمائی تھی. نہ ہی وہ خود اس پہاڑی پر چڑھے نہ ہی کسی کو چڑھنے کا حکم دیا. لہذا پہاڑی پر سنت سمجھ کر یا ضروری سمجھ کر چڑھنا غیر مناسب عمل ہے، کیونکہ اس پر چڑھنا نہ ہی اس کی کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی ثواب. اس لیے صرف اس جگہ کو دیکھنے کی غرض سے آئے، نہ کہ کوئی فضیلت یا ثواب یا سنت سمجھ کر. میرے بھائیوں، یہاں کی دیواروں کو چھونا یا چھونا یا برکت حاصل کرنا یا مٹی یا پتھر کو اپنے ساتھ برکت کے لیے لے جانا یا اس کی دیواروں پر اپنی مرادیں لکھنا یا یہاں پر نفل پڑھنا، یہ ساری چیزیں غیر مناسب عمل ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے دوستوں، ابھی سن لیا آپ لوگوں نے. یہ صرف اور صرف اس لیے آتی ہیں کہ لوگ عبرت حاصل کرنے کے لیے. یہ وہ مقام ہے جس کی نام ہے جبل رحمت. اس میں نہ نماز پڑھنا، نہ نفل پڑھنا، اور نہ ہی اس کی بعض لوگ اس قسم کی ہے کہ یہاں کی پتھریں لیتے ہیں اور یہاں اس کے پہاڑ کو چومتے ہیں اور اس قسم کی بدعت والی کام کرتے ہیں. اور یہ سارے بدعتوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے. صرف ایک عبرت کے لیے جبال رحمت کے اس مقام کو دیکھی جاتی ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہاں پر آ کر نہ نماز پڑھے ہیں اور نہ ہی یہاں آ کر سجدہ کیے ہیں. جیسے لوگ یہاں کچھ لوگ آ کر اس پہاڑی کو چومتے ہیں اور یہاں کے پتھریں لے کے جاتے ہیں. تو میرے دوستوں، یہ صرف اور صرف ایک عبرت کے لیے ہے، باقی کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں پہ آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا یہ بھی سنت نہیں، آپ کی اپنا مرضی ہے، آپ پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن حدیث سے اسے کوئی ثبوت نہیں ہے. وإنما ينوي بالإتيان إلى هذا المكان وإلى المشاعر المقدسة المشاهدة. آپ کو جانا ہے، اوپر جانا ہے، تم جاؤ گے، رک جاؤ ادھر. جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ حج کی مقام پہ حج کی وقت اور نہ ہی عمرے کی وقت میں کسی بھی صورت
میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑ کے اس جبل رحمت پہ آ کر نہ ہی اللہ کے رسول نے نماز نفل ادا کی ہے اور نہ ہی ثواب کی نیت سے اللہ کے رسول نے یہاں پہ کوئی نماز پڑھے ہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستوں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے اس پہاڑ کے مٹیوں کو چومنا اور یہاں کی برکت سمجھ کر اور یہاں کے پتھروں کو اپنا گھر لے جانا، یہ سب چیزیں خرافات میں ہیں، یہ سب چیزیں بدعت میں شامل ہے، ایسے کوئی کام کرنا نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں اب میرے دوستوں، یہ دیکھیں یہ پہاڑ، یہ جبل رحمت، ان کے یہ مقام ہے جو ماں ہوا باپ آدم سے دوسرے سے ملاقات ہوا۔ وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو میرے دوستو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، یہاں پتھروں کو چومنا اور پھر یہاں عبادت سمجھ کر یہاں بیٹھ جانا، رونازاری کرنا، اور پہاڑ سے بعض لوگ یہاں کے پتھروں کو اپنا جیب میں بھر کے بھی لے کے جا رہے ہیں، یہ سب بدعت میں شامل ہے۔ اللہ کی رسول نے حج کے مقام پر، حج میں اور نہ ہی عمرے میں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہاں آ کر ثواب سمجھ کر کوئی بھی جو ہے عبادت نہیں کی۔ اور لوگ یہاں نفلی پڑھتے ہیں کہ نفلی پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں پڑھ لیتے ہیں، علیحدہ بات ہے، لیکن ثواب سمجھ کر، سنت سمجھ کر اسے عمل کرنا یہ صراحتاً غلط بات ہے اور یہ صریح بدعت ہے۔ یہاں لوگوں نے برکاتیں سمجھ کر ان پہاڑیوں میں دیکھیں گے نام لکھے ہیں، یہ نام لکھا ہوا ہے، جگہ جگہ نام لکھے ہوئے، کوئی انگلش میں لکھا، کوئی اردو میں لکھا، کوئی عربی میں لکھے ہیں۔ اس پہاڑ کے اوپر، یہ پتھروں کے اوپر بیٹھ کر یہ اپنے سعادت سمجھتے ہیں اس کو۔ یہ سب کے سب یہ کیا ہے میرے دوستوں، یہ سب کے سب یہ جو ہے بدعت ہے۔ یہ لوگوں نے اپنا نام کو رکھا کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے یہ پتھر گواہ دے گا، یہ پتھر ان کے لیے گواہ دے گا۔ اور میرے دوستوں یہ سارے باتیں فلتو ہیں، یہ جو لوگ آتے ہیں یہ سب کے سب یہ بدعت میں شامل ہے۔ یہ دیکھیں یہ نام لکھ کے رکھا لوگ برکات کے لیے، اس نام سے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے اور حشر کی میدان میں اس کی نام کا ذکر کی جائیں گے۔ اس قسم کے الفاظ سب یہ خرافات ہے، یہ سب کے سب یہاں یہ دیکھیں ریحان اشرف ایسے لکھے ہوئے، جگہ جگہ نام لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، پتھروں میں لکھے ہوئے، اس کی پتھریں لوگ اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ یہ سب کے سب شرک اور یہ سارے کے سارے بدعت ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں اللہ حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے سرکار کو سب کی غم خار کو، میرے سرکار کو سب کی غم خار کو، السلام 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 السلام۔ ان کے رخسار پر، زلف خمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر۔